بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کا نام فلسفی پاکستان ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے کا جو پیغام ہے اور جو بہت عظیم فلسفی ہیں ان کی کچھ بات کی جائے، ان کے متعلق کچھ بتایا جائے، اور وہ کچھ اس قسم کا گفتگو کا انداز کچھ اس طرح کا ہو کہ جو لوگ فلسفے کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں یا ان کو جو ٹیکنیکلٹیز کا اتنا علم نہیں ہے ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ دوسرا یہ ہے کیونکہ ہم یعنی میں بہت عرصے سے فلسفہ ہی پڑھا رہا ہوں ادھر جامعہ پنجاب میں، تو یہ بھی کوشش ویسے ہوگی کہ اوور سمپلیفائی نہ ہو، کیونکہ اوور سمپلیفیکیشن سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ آسان کرنے کے چکر میں اس کو تھوڑا سا ڈسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فلسفی پاکستان ایسا بھی شاید پوری کوشش کرتا ہے کہ اس طرح بھی نہ کیا جائے۔ آج ہمارا موضوع ہے افلاطون، جسے انگلش میں پلیٹو کہا گیا، ویسے اس کا جو یونانی میں نام اور طرح پروناؤنس کرتے ہیں وہ اتنا محبوب ہے دنیا کو کہ کہیں افلاطون اور کہیں پلیٹو اور کہیں اس کے ناموں کے کئی تلفظ ہیں۔ 2500 سال پرانا فلسفی ہمارے لیے آج بھی کس طرح ریلیونٹ ہے، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی بتائیں گے۔ اس نے کیا ایسا کنٹریبیوشن کیا ہے فلسفے میں کہ وہ آج تک زندہ ہے۔ پھر اس کا جو شاگرد جو خود ایک بہت بڑا فلسفی ہوا، بابا علوم کہلایا، ارسطو، اس نے، اور ارسطو جس نے افلاطون کے فلسفے پر بے تحاشا تنقید کی، اس کے باوجود ارسطو کی بہت ساری چیزیں ایک ماضی کا حصہ بن گئی، ہسٹری بن گئی، مگر اس کی ریلیونس افلاطون کی یعنی استاد کی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بھی آج بتائیں گے اور کوشش کریں گے کہ بات آسان ہو، بے جا مشکل نہ ہو، اور جیسا میں نے کہا اوور سمپلیفائڈ بھی نہ ہو۔ افلاطون آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یونان میں پیدا ہوا، اور یہ سوکریٹیز کا شاگرد ہے اور ارسطو کا استاد ہے۔ یاد رکھنے کے لیے فلسفے کے اسٹوڈنٹ ایک لفظ بناتے ہیں سپا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سوکریٹیز تھے، پھر پلیٹو تھے، پھر ارسطاٹل تھے۔ دنیا نے یہ بہت کم دیکھا کہ اتنا بڑا استاد، اس کا اتنا بڑا شاگرد، پھر اس کا اتنا بڑا ہوتا شاگرد۔ تو بہرحال، اور یورپین بھی یونانی فلسفے کی جو پیک ہے، جو اس کا سمجھ لے کہ یونانی فلسفے کا جو انتہائی گودا ہے اور مغز ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے، وہ ان 3 فلسفیوں کو ہی سمجھتے ہیں، سوکریٹیز، پلیٹو اینڈ ارسطاٹل۔ ان سے جو پیچھے تھے وہ ارلی گریک فلسفی کہلائے اور ارلی گریک فلسفر کہلائے، ان کے بعد لیٹر گریک فلسفر کہلائے، یعنی ان کا ایک بڑا ایک اسٹینڈرڈ رہا۔ افلاطون اپنے فلسفے کا آغاز اپنی تھیوری آف نالج سے کرتا ہے، جس کو بعد ازاں ایپسٹمولوجی کہا گیا۔ اس کو بھی کچھ آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایپسٹمولوجی، جس کو اردو میں علمیات کہا گیا، یہ فلسفے کی وہ برانچ ہے جو علم سے بحث کرتی ہے۔ مثلا کیا کہ علم کیا ہے، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، اور اگر مختلف ذرائع سے علم حاصل ہوتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی، اس کی صحت کا کیا معیار ہے۔ مثلا علم کے ذرائع تو آپ دیکھیں ایک سینس پرسیپشن ہے۔ اس وقت میری آپ سے جو بات ہو رہی ہے اور بعد ازاں جب آپ اس کو سنیں گے تو وہ سینس پرسیپشن کے ذریعے، یعنی یہ آڈیو ویژول کیا ہے، اگر آپ کو خدا نخواستہ سنائی نہیں دیتا یا آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ لیکچر نہ ریکارڈ ہو سکتا ہے نہ آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سینس پرسیپشن سے، اس وقت یہ کیمرہ ہے میرے سامنے اور کچھ دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں افلاطون پہ بات کر رہا ہوں، یہ فوری طور پر مرہون منت ہے میری سینس پرسیپشن کی، آپ کی سینس پرسیپشن کی۔ مگر سینس پرسیپشن کئی دفعہ دھوکہ دیتی ہے، یعنی یہ بچے کو بھی معلوم ہے کہ آپ دور سے چیزیں دیکھیں تو اور نظر آتی ہیں، بہت قریب سے دیکھیں اور نظر آتی ہیں۔ جو رنگ ہوتے ہیں، کئی چھوٹی بچیاں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ ان کی جو چوڑیاں اور وہ دوسرے وہ کہتی ہیں کہ باہر کی روشنی میں یوں نظر آ رہی تھی۔ یہ عام گھریلو خواتین کا مسئلہ ہے کہ کوئی لے کے آئی ہیں کپڑا تو وہ اس وقت انہیں اور طرح لگ رہا تھا صبح میں، اور اس کا شیڈ بدل گیا۔ شیڈ نہیں بدلتا، ہماری سینس پرسیپشن کئی دفعہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔
اور ایک یونانی فکر نے ہمیں بتایا کہ اصل میں سینس پرسیپشن بھی دھوکہ نہیں دیتی، سینس پرسیپشن کے سے جو ڈیٹا آتا ہے اس پر ہماری کنسیپشن کی غلطی ہوتی ہے. یعنی سینس پرسیپشن، سینس ڈیٹا تو وہی ہے جو وہی ہے، اس کے بارے میں کتنی کام کی بات ہے، اس کے بارے میں ہماری ججمنٹ خراب ہوتی ہے کئی دفعہ. ٹھیک ہوگا، ایک یہ اچھا میں صرف فی الحال وضاحت کر رہا ہوں علمیات کی، اور اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے، کیونکہ افلاطون اپنے فلسفے کا آغاز علمیات سے کرتا ہے. اور علمیات کیا ہے، نالج کیا ہے، کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، سورسز آف نالج کیا ہے، جیسے بھی بات ہوئی اس کی وضاحت میں صرف سینس پرسیپشن اور کنسیپشن کی بات کروں. اچھا سینس ڈیٹا اور سینس ڈیٹا جو سینس پرسیپشن دیتا ہے، اس کے علاوہ انسان کے پاس دوسرا بڑا سورس آف نالج ہے کنسیپشن. جب ہم کہیں گے 2+2=4 تو اس کے لیے ہمیں کسی ذہنی صلاحیت کی ضرورت ہے. یہ پرسیپشن سے تو نہیں پتہ چلے گا، یہ پرسیپشن ہے نا کہ یہ کتاب ہے، مگر وٹ اباؤٹ 2+2=4 یہ پیور کنسیپشن ہے. میتھمیٹکس ہے، لاجک ہے، اسٹیٹ ہے، اس طرح کی چیزوں میں جس میں فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں بلکہ ہنٹ سے ہے. یہ بھی ایک ہے نا انسان کے پاس. ایک سورس آف نالج وہی ہے، ایک سورس آف نالج وجدان ہے، ایک سورس آف نالج اتھارٹی ہے. آپ ہر چیز پہ ریسرچ شروع نہیں کر دیتے، آپ ان لوگوں کو پڑھتے ہیں جو متعلقہ علم صنعت کا درجہ دیتے ہیں. تو اس کو ہم ایپسٹالوجی میں صنعت اتھارٹی کہتے ہیں. سو افلاطون نے اپنے فلسفیانہ تحقیق اور تفتیش کا آغاز تھیوری آف نالج سے یعنی اپسٹمولوجی سے کیا، اور یہ کرتے ہوئے وہ فوری طور پر مخاطبین کو، اب میں نے لفظ بولا مخاطبین، اس کی تھوڑی وضاحت بھی ابھی ہونی ضروری ہے. دوستو افلاطون نے کوئی کتاب فلسفے کے پروفیسروں کی طرح نہیں لکھی، اس نے ڈائلاگس کیے ہیں، بڑے زندہ ڈائلاگس، اور اس کی بہت زیادہ ادبی ویلیو بھی ہے. اگر آپ کو موقع ملے ہماری گفتگو بھی سنیں اور خود بھی پڑھیں، آگے بڑھیں. تو یہ مختلف ڈائلاگس ہیں، ریپبلک ہے اس میں، اور بہت سارے اور مشہور ڈائلاگ ہیں. شروع کے ڈائلاگ میں یہ میرا ایک ذاتی تاثر ہے، ایسے لگتا ہے کہ ادبی اور فلسفیانہ کیریکٹرسٹکس دونوں ہی بھرپور ہیں. کرداروں کا تعارف، اب مختلف کردار ہے تو افلاطون یہ نہیں کر رہا کہ ہر کردار کے منہ میں اپنی زبان رکھ دے، یہ تو ظاہر ہے یہ تو ادبی خامی ہوتی. یہ یاد رکھنے لائق بات ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر بھی ہے، وہ بہت بڑا مکالمہ نگار بھی ہے، بہت بڑا ڈائلاگ رائٹر بھی ہے، بہت بڑا فلسفی بھی ہے، اور میتھمیٹکس کا بہت اچھا جاننے والا بھی ہے. یہ اسی نے کہا تھا نا کہ جو جیومیٹری نہیں جانتا وہ گھسے نا میرے ادارے میں. اس نے جو ادارہ قائم کیا اس کو انگریزی میں اکیڈمی کہتے ہیں. یونانی زبان مجھے نہیں آتی ورنہ میں یونانی میں بھی پہلے بتاتا. اور ارسطو نے جو اکیڈمی قائم کی تھی یہ سب کو پتہ، اس کو پھر لائسیم کہا گیا. یہ آج بھی ہم ان کو دہراتے ہیں نا، اس طرح کے ناموں پر رکھتے ہیں اپنے بچوں کے اسکولوں کا یا اداروں کا. اچھا اب تک بات یہ ہوئی ہے کہ 2500 سال سے بھی افلاطون ریلیونٹ ہے. اور کیوں ریلیونٹ ہے اس کی وضاحت میں پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہوا کہ اس نے فلسفیانہ تحقیق کا آغاز اپسٹمولوجی سے کیا. اپسٹمولوجی کیا ہوتی ہے یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے دوست سن رہے ہو جن کو نہ پتہ ہو گیا. اب مخاطبین کے لفظ کی تھوڑی وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ بعد میں پھر شاید ٹائم نہ رہے، کہ یہ بالکل زندہ لٹریری ادبی قسم کے ڈائلاگس ہیں جس میں کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ ذہین لوگ، اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے افلاطون کے اپنے استاد، دیکھیے شاگرد ہو تو ایسا، کبھی لگتا ہے کہ وہ واقعی وہ تاریخی سقراط ہے، کبھی لگتا ہے کہ اس کے اپنے تخیل کی پیداوار ہے. یہ ایک اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. تو لوگ بات کریں گے اور ایک کیریکٹر سوکریٹیز ہوگا اور آخر میں وہی جیتے گا. جیتے گا لفظ میں نے کیوں بولا؟ کیونکہ آپ بات کریں گے تو یہ جو افلاطون کا استاد ہے یہ کہے گا کہ آپ کی بات میں کانٹرڈکشن ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. وہ کانٹرڈکشن اس کا جو ہے خود تردیدی کہتے ہیں اردو میں، اس میں جو خود تردیدی ہے اس کو وہ آشکار کر دے گا. تو اسی تھیسس سے ایک اینٹی تھیسس پیدا ہوگا اور اس کی کشاکش سے ایک سنتھسس.
اور پھر ڈائلاگ آگے چلے گا، پھر تو اس کو ڈائلیکٹک کہا گیا۔ یہ ڈائلیکٹک وہی ہے، اس کو بالکل اور انداز میں تھوڑا سا بدل کے اس نے ہیگل نے بھی بہت بعد میں اپنے فلسفے میں کہا، مگر سوکریٹیز کا ڈائلاگ میں طریقہ کار یہی رہا کہ بات آپ نے کی ہے، سوکریٹیز نے کیا کیا، اس میں سے ایک نقص بیان کر دیا، نقص بیان کر دیا ہے، آپ نے اس میں پھر کچھ کہنے کی کوشش کیا، اب دوسری ٹرم میں آپ نے مزید کمزور بات کر دی، تو سوکریٹیز نے اس کو درست کرنے کی کوشش کر دی۔ افلاطون نے اس طرح اپنے استاد کو ان مکالموں میں بھی زندہ جاوید کیا، اور جب اس کو موت کی سزا دی گئی تو اس کا بھی منظر انتہائی درد مندی سے بیان کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا۔ آج تک یہ بات بحث طلب ہے، اور میں بھی اسی طرح بیان کرنے پہ مجبور ہوں کہ افلاطون جو سوکریٹیز کرتا ہے تو کتنا ہسٹوریکل سوکریٹیز ہے، کتنا اس کی امیجینیشن کا وہ ہے، یہ بھی ذرا بحث طلب مسئلہ ہے کہ یہ جو نظریات ہیں یہ سقراط کے ہیں یا افلاطون کے ہیں، کیونکہ افلاطون کی عقیدت اور محبت میں استاد شاگرد تو بالکل ایک ہو گئے۔ چلیے یہ بھی ایک ضروری چیز تھی، میں نے ایسے بیان کر۔ اب اپنی علمیات کو آگے بڑھاتے ہوئے افلاطون فوری طور پر کہتا ہے کہ یہ سامنے کامن سینس کہتی ہے، فہم عامہ کہتی ہے کہ ہم سے باہر ایک دنیا ہے، یہ ایک دنیا نہیں ہے، یہ دو دنیایں ہیں جو مسٹیریسلی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں۔ یہ اس کی شاعری کا بھی موضوع ہے، یہ ڈائلاگ کا بھی موضوع ہے، یہ فلسفے کا بھی موضوع ہے۔ اچھا جی، اب یہ تھوڑی سی ظاہر ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو مخاطب، اس وقت جیسے میرے مخاطب آپ ہیں، وہ فوراً الرٹ ہو جائیں گے کہ بھئی ہمیں تو ایک ہی دنیا نظر آ رہی، تو کہتا ہے کہ ہاں نہیں، ایک دنیا نہیں ہے، ایک ہے مادے کی دنیا، ایک ہے تصور کی دنیا، دا ورلڈ آف میٹر اینڈ دا ورلڈ آف آئیڈیاز، اور اس کی الگ الگ خصوصیات نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ میں اتنی ہی تفصیل بیان کروں گا جتنی ضروری ہے اس وقت ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ مادی دنیا کو دیکھیں، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی، یہ مورٹل ہے، فانی ہے، وقتی ہے، لمحاتی ہے، ٹرانزیٹری ہے، میں جان بوجھ کے اردو انگریزی دونوں کے لفظ بول رہا ہوں، یہ ٹیمپورل ہے، اسپیشل ہے، زمانی ہے، مکانی ہے، ناقص ہے، امپرفیکٹ ہے، آج ہے کل نہیں ہے، ٹرانزیٹری ہے، شکل بدلتی ہے، مادی چیزیں سمیت انسان کے جسم کا چہرہ بدل جاتا ہے نا، خراب ہو جاتا ہے اور ڈیکے کرتا ہے۔ یہ جو کرسی میز کا حساب ہے وہی انسانی بدن کا بھی حساب۔ دوسری طرف کہتا ہے کہ یہ جو ورلڈ آف آئیڈیاز ہے یہ تو بالکل فرق ہے، یہ پرفیکٹ ہے، یہ یونیورسل ہے، یہ نان ٹیمپورل ہے، نان اسپیشل ہے، میں اسپیشلی اسپیشل کہہ رہا ہوں، اسپیس ریلیٹڈ، غیر زمانی ہے، غیر مکانی ہے، مستقل ہے، اس میں ایک ہمیشگی ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں ہے تو صحیح، جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس مادی چیزوں کی طرح نہ جگہ گھیرتا ہے، نہ کسی زمان میں ہوتا ہے، نہ کسی مقام میں ہوتا ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ یہاں تک لا کے وہ کہتا ہے کہ تم بتاؤ، یعنی مخاطب کو، تم بتاؤ کہ یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں۔ تو مخاطب وہی کہے گا جو آج بھی میرے خیال ہے ٹانگے والے رکشے والے تو آج بھی یہی کہے گا کہ تصور، اور جی بہت سارے گھوڑے دیکھے تو گھوڑوں کا تصور بنا دیا، ٹانگے والا آج بھی یہی کہے گا، بہت سارے گدھے دیکھے تو گدھوں کا تلفظ بنا لیا، بہت ساری میزیں دیکھی تو میز کا تصور بنا لیا، یہ فہم عامہ کامن سے۔ افلاطون وہاں ہمیں جھنجھوڑتا ہے پہلی دفعہ اور ایک بڑے فلسفے کی طرح سامنے آنا شروع ہوتا ہے، جس طرح میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، میں اپنی سمجھ کے مطابق بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ مادی دنیا کتنی ناقص ہے، امپرفیکٹ ہے، ناقص ہے، اور یہ ورلڈ آف آئیڈیا کتنی کامل ہے، کتنی پرفیکٹ ہے۔ تو امپرفیکٹ سے پرفیکٹ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ سوچیں اس بات، امپرفیکٹ سے پرفیکٹ چیز کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ناقص کامل کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم سے باہر دنیا میں ایونٹس اور آبجیکٹس سے موجودات تھیں اور کچھ واقعات ہو گئے تھے تو اس کا ایک جنرل سی چیز سے ہم نے تصورات بنا لیے ہیں۔ بالکل نہیں، تصورات ہی اصل میں ہے یہ مادی دنیا، بلکہ اس کی ایک کاپی سی ہے۔ تو اب ظاہر ایک دفعہ تو اگلا مخاطب یعنی چکر کھا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ چچا آپ ہی پھر ذرا بتائیں کیسے۔ تو اس کی وہ وضاحت اس طرح کرے گا، وہ کہتا ہے کہ بنیادی سادہ اور سمپل اینڈ انیٹ آئیڈیاز کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، قدرت ہمیں خالی پانڈے کی طرح
پیدا نہیں کر دیتی جیسے لوگ کا خیال تھا افلاطون تو یہ نہیں مانے گا. ہم ان تصورات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، دائرے کا تصور، ریاضی کے ہندسے، اسٹریٹ لائن کا تصور، محبت کا تصور، انسانیت کا تصور، انصاف کا تصور، خوبصورتی کا تصور. وی آر بورن ود دیم. یہ پیدا نہیں ہو گئے ایک خالی پانڈے کی طرح. اور بعد میں جو مادی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نا، ان تصورات کی روشنی میں ہم ان کو جانچتے ہیں، وہ ہماری یارڈ سٹک ہیں. بہت سارے حسین لوگ دیکھے مگر جو ذہن میں ایک تصور تھا، اچھا یہ بات کئی حوالوں سے حیرت انگیز طور پر آج بھی درست ہے، کل بھی. دیکھیے اگر انسان کے ذہن میں حسن کا کوئی تصور نہ ہو تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ چہرہ حسین ہے مگر دوسرا اس سے بھی حسین ہے؟ کیسے کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ ہے نا. اچھا، یا اگر اس کے ذہن میں اسٹریٹ لائن کا یا بالکل ایک راؤنڈ میں ایک پرفیکٹ دائرے کا تصور نہ ہو، اور جیسے وہ کہہ رہا ہے کہ اس شعور کے ساتھ وہ پیدا نہ ہو، تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ لائن ابھی ٹیڑھی ہے، کیسے کہتے ہیں؟ دائرہ ابھی پوری طرح وہ نہیں ہوا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں تک آ کے وہ مخاطب کو یہ انورٹڈ کوما والا پریشان کرنا شروع کرے گا. جیسے کچھ میں بھی آپ کی توجہ حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہوں. تو یہ اس وقت آپ دیکھیے کہ جب کہ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، تو یہ تو ہمارا بیاں تو وہ کیسے کرتا ہوگا جو اتنا بڑا شاعر بھی تھا، اتنا بڑا مکالمہ نگار بھی تھا، بہترین شاگرد تھا، ریاضی دان تھا، وہ فلسفی تھا. سو پہلی دلیل یہ کہ آپ کا سارا کامن سینس غلط ہے، اور وی آر بورن ود دیز آئیڈیاز اینڈ دیز آئیڈیاز کین بی کنسیڈرڈ ایز اے یارڈ اسٹک ود ریفرنس ٹو دا مٹیریل ایونٹس اینڈ آبجیکٹس. میں اس کو اپنی زبان میں کہوں گا کہ انگریزی محاورہ استعمال کر کے کہ اس نے کیا کیا، دا بوٹ از آن دا ادر لیگ، اپوزٹ از دا کیس. آپ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتا دو کہ یہ مادی دنیا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اٹ از نتھنگ بٹ این امپرفیکٹ کاپی آف دیٹ پرٹیکولر آئیڈیل ورلڈ. سو اچھا، مگر اس سے بہت سارے مسئلے اب شروع ہو گئے. اب افلاطون یہاں تک ہمیں لے آیا کہ ہم خالی سلیٹ کی طرح یا خالی پانڈے کی طرح پیدا نہیں ہوتے. جو فلسفی دوستوں یہ مانتے ہیں کہ انسانی جو نالج ہے وہ ایکوائرڈ سے زیادہ انیٹ اور لیٹنٹ ہے، ہم ٹیکنیکلی انہیں ریشنلسٹ کہتے ہیں. تو افلاطون اپسٹمولوجیکلی ریشنلسٹ ہے مگر میٹافزیکلی آئیڈیلسٹ ہے. میٹافزکس فلسفے کی وہ برانچ ہے، پہلے میں بتا چکا، فلسفے کی وہ برانچ ہے کہ جو ان تصورات پہ بحث کرتی ہے جو بیونڈ دس فزیکل ورلڈ ہو. تو یہ فکرہ ذرا ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو فلسفے کئی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ افلاطون میٹافزیکلی آئیڈیلسٹ ہے اور اپسٹمولوجیکلی ریشنلسٹ ہے. وہ یہ بھی مانتا ہے کہ روح اس دنیا میں آتی ہے تو وہ تصورات لے کے آتی ہے، اور جب مادی دنیا میں آتی ہے تو وہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے. اسی لیے ایک دوسرا بے تحاشا غیر معمولی تصور جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس نے افلاطون نے جو دیا وہ یہ ہے کہ نالج از ریکلیکشن، نالج از ڈسکوری ناٹ انوینشن. اس کے ساتھ جڑ گیا. اس کو سمجھے ذرا. جب آپ طے کر لیں گے کہ انسانی بچہ خالی پانڈا نہیں ہے اور انسان میں وہبی پیدائشی بنیادی تصورات ہوتے ہیں جس کو میں ریشنلزم کہہ رہا ہوں، اور آپ یہ بھی مان لیں گے کہ حقیقت اولا الٹیمیٹ ریالٹی میٹر نہیں ہے، آئیڈیا ہے. تو ورلڈ آف آئیڈیا تو ساری ایبسٹریکٹ ہے. تو آپ ایبسٹریکشن کی بات کریں گے، آپ آئیڈیلزم کی بات کریں گے، مگر ایپسٹمولوجیکلی آپ کس چیز کی بات کریں گے؟ ریشنلزم کی. ہو گیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ورلڈ آف آئیڈیا سے آئے ہیں اور یہ مادی 4 دن گزار کے آپ اسی ورلڈ آف آئیڈیاز میں جس میں ہر چیز پرفیکٹ ہے، ہر آئیڈیا پرفیکٹ ہے، اور وہ سبسٹنس ہے. سبسٹنس فلسفے میں اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے وجود کا محتاج نہ ہو. تو ایوری آئیڈیا از سبسٹنس ان دا ورلڈ آف آئیڈیاز. اچھا، ان کو غیر زمانی اور غیر مکانی کیوں کہا؟ کیونکہ پرفیکٹ چیز اگر زمان و مکان میں آ جائے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہو گیا.
اور اس کے بعد یہ تو میں نے کہہ ہی دیا کہ ان آئیڈیا وہ آئیڈیا یارڈ اسٹک ہیں جس سے اب آپ ایونٹس کو اور ان کو وہ دیکھ رہے ہیں. اپوزٹ ہو گیا معاملہ. مگر ایک بہت بہترین تصور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس عظیم فلسفے نے یہ دیا کہ نالج از ریکلیکشن. نالج از ناٹ انوینشن از ڈسکوری. نالج از ڈسکوری اور ری ڈسکوری اور ریکلیکشن. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ جتنا کام ہم اس کی دوسری قسم میں آگے چلیں گے انٹرسٹنگ طریقے سے کر سکیں. ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہوں گا تاکہ میرے کہے سے اور آپ کے سنے سے کہیں کوئی جو کلیئرٹی آف تھاٹ میں کوئی فرق نہ پڑ جائے. آج ہم نے یہ دیکھا کہ افلاطون 2500 سال پرانا آدمی ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آج تک ریلیونٹ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے استاد کا نام تھا اور اس کے شاگرد کون تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اوریجنل سوکریٹیز اور اس کے جو امیجینیشن میں استاد کا جو غیر معمولی تصور ہے وہ ڈائلاگ میں دونوں نظر آتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کون سے نظریات افلاطون اور کون سے سوکریٹیز کے کھاتے میں ڈالیں گے. یہ بھی میرا خیال مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکے گا اگر اس طرح سے ہم اپنا دھیان ہٹا کے دیکھیں. ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے اپسٹمولوجی سے معاملہ شروع کیا اور اپسٹمولوجی سے ہوتا ہوا وہ اپنی میٹا فزکس تک پہنچا کہ ہم وی آر بورن ود انیٹ آئیڈیاز. اور پھر یہاں تھوڑا سا ہم وقت گزارتے ہیں. اس نے کہا کہ اس نے اگر نہیں بھی کہا تو ہم نے یہ انٹرپریٹ کیا اور درست کیا کہ وہ اپسٹمولوجیکلی ریشنلسٹ ہے, وہ میٹا فزیکلی آئیڈیلسٹ ہے, اور اس کا یہ خیال ہے کہ نالج از ریکلیکشن, نالج از ڈسکوری, نالج از ری ڈسکوری اینڈ نالج از ناٹ این انوینشن. بہت شکریہ.